اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے؟ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم نزاع کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ ہمارے درمیان برحق فیصلہ کیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کرو اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ داؤد کہنے لگے، تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بس ہم نے ان کی اس بات کو معاف کیا، اور یقیناً ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہتر بازگشت ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور خواہش کی پیروی نہ کرے، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے پر یقیناً سخت عذاب ہوگا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کفار کا گمان ہے۔ ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دیں، یا اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔